بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے بھائیوں، ابھی کا درس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کون کون سی باتیں آپ سے متعلق ہیں وہ بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال میں نبی بنایا، تو نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے جیون سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا جنم کب ہوا، اس سلسلے میں ہم تاریخ سے معلوم کرتے ہیں تو ہاتھی والا ایک واقعہ پیش آتا ہے اس سال، ہاتھی والے سال، اور جب آپ ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، اس سے 53 سال پہلے سوموار کے دن ربیع الاول کے مہینے میں مکہ میں آپ کا جنم ہوا، جو کہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 571 عیسوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی میں تھے تو آپ کے پتا کا دیہانت ہو گیا۔ آپ کی ماتا کا نام آمنہ بنت وہب، جو بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ابھی آپ 7 سال کے نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی ماتا کا بھی دیہانت ہو گیا۔ جب ماتا کا دیہانت ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، آپ کا پالن پوشن آپ کے دادا عبد المطلب کرتے ہیں۔ جب آپ 8 سال کے ہوتے ہیں تو دادا عبد المطلب کا بھی دیہانت ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کے دادے کے بعد آپ کا سگا چچا ابو طالب آپ کی کفالت کرتے ہیں، آپ کو پالن پوشن کرتے ہیں اور آپ کا بچپن جو ہے بچپن میں آپ کو سنبھالتے ہیں۔ آپ کے چچا کا نام عبد مناف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کا دودھ پیا، ایک تو ہے سویبہ اور دوسری ہے حلیمہ سعدیہ۔ سویبہ یہ آپ کے چچا ابو طالب کی ایک داسی تھی، آپ نے اس سے دودھ پیا، اور سویبہ نے آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے بھی دودھ پیا، اور حلیمہ سعدیہ نے آپ کے چچیرے بھائی سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد خواتین نے اپنے گود میں کھلایا ہے۔ ان استریوں میں سب سے پہلے آپ کی ماتا ہیں آمنہ، پھر اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی اور داسی سویبہ ہے، پھر اس کے بعد حلیمہ بنت ابو ذؤیب سعدیہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا، پھر شیمہ ہے، شیمہ یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن ہوئی۔ پھر اس کے بعد گود میں کھلانے والی ایک استری اور ہیں ام ایمن، ان کا نام برکہ حبشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ آپ کی دایا میں سے ہیں جنہیں آپ نے اپنے والد کی وراثت میں پایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنے چہیتے زید بن حارثہ سے کروائی تھی، تو ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کاج کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بکریاں چرا کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، ہم نے بھی مکہ کے لوگوں کی بکریاں چند قیرات کے بدلے میں چرائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویوپار کی اور تجارت کی بات کی جائے تو جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی تو 25 سال میں آپ تجارت اور ویوپار کی غرض سے سیریا کی طرف نکلتے ہیں، اور جب آپ بصرہ پہنچتے ہیں تو پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپس لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرتے ہیں۔ یہ آپ کی پہلی خاتون ہے اور پہلی بیوی خاتون ہے، یعنی پہلی شادی آپ کی انہی سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کے 35 سال میں پہنچے تو خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، کعبہ ہے، وہ اس کی عمارت ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، تو اس کی مرمت کے لیے اس وقت مکہ کے قبیلوں اور سمودائے نے اتفاق کیا
کہ ہم سب لوگ مل کر خانہ کعبہ کو پھر سے دوبارہ بناتے ہیں اور اس کا نرمار کرتے ہیں۔ تو سب لوگوں نے اپنی حلال کی کمائی سے مکہ کو تعمیر کرنا، نرمار کرنا شروع کر دیا۔ اس میں ایک لڑائی اور جھگڑا پیش آ گیا۔ جب حجر اسود کو کعبہ میں لگانے کی باری آئی تو ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ حجر اسود کو ہم کعبہ میں نصب کریں اور لگائیں۔ تو پھر یہ کئی دن تک یہ جو ہے جھگڑا چلتا رہا۔ پھر یہاں تک فیصلہ ہوا کہ جو آدمی بیت اللہ میں سب سے پہلے صبح داخل ہوگا اس کو ہم لوگ جج مان لیں گے اور وہ جو کہے گا اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی صبح میں سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جج مان لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے، اپنی سوچ سے بہتر فیصلہ کیا اور آپ نے ایک چادر منگائی۔ چادر منگانے کے بعد آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے بیچ میں ڈال دیا اور تمام سمودائے کو، تمام خاندان والے اور قبیلے والوں سے کہا کہ ہر آدمی چادر کا کونا پکڑ لے اور کعبہ شریف تک اس پتھر کو لے کے جائے۔ سب لوگ کعبہ شریف تک چادر کو اٹھا کر لے کے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر پھر کعبہ میں نصب کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے درمیان جو ایک بڑا جھگڑا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے، آپ کے گیان سے ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی ایکانت میں رہنا پسند کرتے تھے اور آپ جو ہے غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکانت میں رہنا، اکیلے میں رہنا پسند تھا اور آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں کئی رات تک اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہردے میں بت سے، بت کی پوجا سے نفرت اور گھڑنا تھی، آپ اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت سے پہلے کا جیون تھا ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔